بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال سے آپ نے ایک مناسب سمری پیش کی ہے. جو قیمتوں میں کمی کی گئی، خاص طور پہ آپ یہ دیکھیے کہ تقریباً 7.5 روپے فی کلو واٹ آور کی کمی کی گئی ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ حالات کو دیکھتے ہوئے یہ ایک اچھا پازیٹیو اسٹیپ ہے. اور اگر آپ اس کو کمپیئر کریں جو قیمتیں ہیں ہماری انڈسٹری میں یا ہمارے مڈل کلاس کنزیومرز میں، ڈومیسٹک کنزیومرز میں، تو یہ 10 سے 15% کمی تو ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں یہ بہت مناسب تھا، اور ہمیں حکومت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے ان مشکل حالات میں کوشش کر کے IMPPs کے ساتھ نیگوسیشن نیا کیا. اور اب جو اقدامات رہ گئے ہیں جس پہ IMF کا بھی زور ہے کہ آپ جو چوری ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کریں. کچھ ایریاز میں تو یہ چوری کا بھاؤ یا چوری کا لیول جو ہے وہ تقریباً 15 سے 20% تک چلے جاتا ہے. دوسری طرف ڈسکوس کی ایفیشنسی بڑھائیں. اگر پرائیویٹائزیشن ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے، جس طرح ہم نے KESC کو کیا تھا بہت دن پہلے. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی بھی پاکستان کا جو بجلی کا ریٹ ہے وہ ہندوستان اور بنگلہ دیش سے تقریباً اب 60 سے 70% زیادہ ہے. اور ان حالات میں جب دنیا میں ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے آپ کے امپورٹ ٹیرفز کی، تو اس وقت کمپیٹیٹیونیس بہت بہت زیادہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم کمپیٹ کر پائیں. تو اس لیے یہ بھی سوچنا ہے کہ یہ جو ٹریڈ وار شروع ہوئی ہے اس میں ہمیں کیا کرنا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو اب کمی ہوئی ہے اس سے ظاہر بات ہے کہ ہماری پیداواری لاگت تو کم ہوگی. اب جو ایشو ہے ہمارا ایکسپورٹ کا، کیا ہم بھارت، بنگلہ دیش، تائیوان، ویتنام، ترکیہ، یہ ہمارے کمپیٹیٹر ہیں، بنگلہ دیش، یہ ان کے مقابلے میں ہم اب مارکیٹ میں اپنی مصنوعات بیچ سکتے ہیں یا ابھی بھی ہم اس کمپٹیشن میں نہیں ہیں؟ دیکھیں ماشاءاللہ پاکستان کا سب سے بڑا ایکسپورٹ مارکیٹ، برآمدات کا جو مارکیٹ ہے وہ USA ہے، امریکہ ہی ہے. اور امریکہ میں اس وقت ہمارے جو برآمدات ہیں وہ تقریباً $5.5 ارب کے لگ بھگ ہیں. اور جو سب سے اچھی بات ہے کہ ہمارا اگر کسی ملک کے ساتھ ایک بہت بڑا سرپلس ہے تو وہ امریکہ کے ساتھ ہے. امریکہ کو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں تقریباً $5.5 ارب، اور درآمدات جو کرتے ہیں وہ $2 ارب سے کم. تو یہ بہت سگنیفیکنٹ سرپلس ہے $3.5 ارب کا. اور اس میں $5.5 ارب کے برآمدات میں تقریباً $4 سے $4.5 ارب ہمارے ٹیکسٹائل کے بہت سے مصنوعات ہیں جس میں آپ کے گارمنٹس ہیں، آپ کے ہوزری ہے، آپ کے نٹ ویئر وغیرہ بہت سے آئٹمس ہیں. تو پاکستان کے لیے یہ ایک بہت اہم مارکیٹ ہے. جی بالکل بالکل. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کس طرح اپنی پوزیشن کو مستحکم رکھے گا. اس سلسلے میں ہمیں ایکسپورٹ پالیسی کے بارے میں بالکل نئے انداز میں سوچنا پڑے گا. کچھ دنوں سے تو ہم نے ایکسپورٹ کے ساتھ کافی حد تک ایک لحاظ سے زیادتی کی کہ اس سال کے بجٹ میں پورا ٹیکس کا نظام ان پر ڈال دیا، جبکہ پہلے یہ صرف 1% ہوتا تھا ایکسپورٹس کا. دوسری طرف ہم نے انٹرسٹ ریٹس جو کنسیشنری ہوتے تھے وہ ختم کر دیے اور ایکسپورٹ بینک کی طرف لے جا رہے ہیں. تیسری طرف جو سیلز ٹیکس میں ریبیٹس وغیرہ تھے وہ بھی کم دینا شروع کر دیا. اب واضح طور پر اگر ہمیں اپنے برآمدات کو بچانا ہے امریکہ میں اور ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں کچھ بڑھانا ہے، تو ایکسپورٹس کو بھی جو ہم مراد دیتے رہیں، جو بھی سپورٹ ہم دیتے رہیں اسے واپس لائیں اور ایکسپورٹس کو پروموٹ کریں. یہ بہت ضروری ہے. ورنہ آپ یہ دیکھیے کہ ہم پر جو 29% لگا ہے ہندوستان پہ کم لگا ہے. 26 ہے، ان کا 26 ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، اگر ہم پروپورشن کی بات کریں، جو پاکستان امریکن ایکسپورٹ پہ امپورٹ ٹیرف وصول کرتا ہے وہ 58% ہے. اب جو انہوں نے امپوز کیا امریکہ نے وہ 29% ہے.
یہ اپروچ امریکہ کی کیا لگ رہی ہے؟ کیا امریکہ نے کوئی بات چیت کا کوشن چھوڑا ہے، کوئی بارگیننگ کا کوئی راستہ ہموار کیا ہے، یا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ریجڈ ہی رہے گا ٹرمپ اس پہ اور وہ انہی معاملات کے ساتھ چلیں گے؟ بات دراصل یہ ہے کہ دنیا میں تقریباً سارے ملکوں کے ساتھ علاوہ یو کے وغیرہ ایکسیپشنز، تقریباً ہر ملک پہ یہ ٹیرفز لگا دیے گئے ہیں. میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ اب کچھ عرصہ دیکھا جائے گا کہ اس کے اثرات دیکھیے خطرناک امریکہ کے لیے بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ اس لحاظ سے کہ جب آپ کسی برآمدات پر یا درآمدات پر ٹیکسز لگاتے ہیں، خاص طور پہ درآمدات پہ، تو ہوتا یہ کہ اندرونی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. تو امریکہ میں خطرہ یہ ہے کہ افراط زر میں اضافہ ہو جائے گا اور لوگ پھر بہت پریشان ہو جائیں گے. تو ہو سکتا ہے کہ کافی ملکوں کے ساتھ امریکہ پھر سے بات چیت شروع کرے. میرا اپنا خیال یہ کہ امریکہ کا پرائمری ٹارگٹ ایک ملک ہے، سب سے بڑا ملک ایکسپورٹر ٹو امریکہ، اور وہ تو آپ جانتے ہیں وہ کون ہے، وہ چائنا ہے. امریکہ کا رجحان بہت سخت چائنا کی طرف ہوگا، اور چائنا جن ملکوں میں اپنی فیکٹریاں لگائی ہیں لائک ویتنام وغیرہ، ان پر بھی امریکہ کا زور زیادہ ہوگا، اور انشاءاللہ ساؤتھ ایشیا وغیرہ پر اتنا زور ہونا نہیں چاہیے. اب دیکھیے کیا ہوتا ہے آنے والے ہفتوں میں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ یہ جو پرائمری اور پرنسپل آبجیکٹ جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ اب سرمایہ کاری کا رخ امریکہ کی طرف ہو، ہماری اپنی صنعت فروغ پائے بجائے اس کے کہ ہمارے سرمایہ کار دوسرے ممالک میں جائیں. تو کیا یہ آبجیکٹ اچیو کر سکتے ہیں ٹرمپ ان اقدامات سے؟ کیا واقعی سرمایہ کار یورپ، چائنا، دوسرے ممالک جو ہیں اب امریکہ میں سرمایہ کاری کریں گے؟ دیکھیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ میں مینوفیکچرنگ سیکٹر جو ہے، آپ کا جو صنعتی شعبہ ہے، اس میں بہت کمی آئی ہے. امریکہ جسے کہتے ہیں مووڈ آن، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور جو فرنٹیئر ہے ٹیکنالوجی کا، اس کی طرف امریکہ جا چکا تھا. اب گاڑیوں کے بھی پروڈکشن بہت کم ہو چکی تھی امریکہ میں، زیادہ جاپان، کوریا وغیرہ میں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انڈسٹری واپس جائے گی امریکہ؟ یہ اس پہ منحصر ہے کہ امریکہ میں جو اس وقت لوگوں کی تنخواہیں ہیں، ویجز ہیں، وہ کس حد تک زیادہ ہیں کمپیئر ٹو ادر کنٹریز. اگر اس وقت امریکہ میں ویجز 2 یا 3 گنا ہیں دوسرے ممالک کے کمپیریزن میں، لائک ویتنام وغیرہ یا چائنا، تو پھر مشکل ہے کہ لوگ وہاں شفٹ کریں گے. اس لیے کہ کمپیریٹیو ایڈوانٹیج تو اسی وقت ہوتا ہے جب لیبر کاسٹ کم ہوتا ہے. تو خطرہ یہ موجود ہے کہ یقیناً امریکہ میں افراط زر میں اضافہ ہوگا، مگر اب یہ دیکھنا ہے کہ آنے والے مہینے اور سالوں میں کیا امریکہ میں واپس انڈسٹری جاتی ہے. اس کے امکانات وتھ آل ڈیو ریسپیکٹس مجھے اتنے زیادہ نہیں لگتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم اپنے ملک کی طرف آ جاتے ہیں. یہ جو 29% ٹیرف ہے اور $5.5 ارب کی ہماری جو ایکسپورٹ ہے، ہماری صنعت پر کیا اثرات ہوں گے، تجارت پر کیا اثرات ہوں گے، زراعت پر کیا ہوں گے، ایکسپورٹ جو ہے کتنی متاثر ہو سکتی ہے ممکنہ طور پر، اور کیا ہم ایک تو یہ اس کا منفی ہے، دوسرا اس کا مثبت رخ بھی ہے کہ تائیوان پر زیادہ لگا ہے، ویتنام پر زیادہ لگا ہے، بنگلہ دیش پر زیادہ لگا ہے. کیا ہم ان کی جگہ لے سکتے ہیں اپنی مصنوعات؟ جس طرح کرونا کے دنوں میں ہمیں کچھ فائدہ ہو گیا تھا انڈسٹری کھلی رہنے کی وجہ سے، تو کیا ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ یہ ممالک ہمیں متاثر کر رہے تھے، ہم ان کی جگہ لے سکیں عالمی مارکیٹ میں، امریکہ میں خاص طور پر؟ دیکھیے، یہ اس پہ منحصر ہے کہ ہم اپنے برآمدات کو کس طرح پروموٹ کرتے ہیں. اچھا، اب وقت آ گیا اس لیے کہ دیکھیے امریکہ ہمارا سب سے بڑا مارکیٹ ہے. انڈیویجول ملکوں میں دیکھیے، چائنا کے ساتھ ہمارا ایک فری ٹریڈ اگریمنٹ ہے، بٹ چائنا ہمیں 7 گنا برآمدات کرتا ہے جتنا ہم انہیں برآمدات کرتے ہیں.
البتہ امریکہ کو ہم 3 گنا ایکسپورٹ کرتے ہیں جتنا ہم ان سے امپورٹ کرتے ہیں. تو امریکہ ہیز بین اے ویری پازیٹیو مارکیٹ فار پاکستان, اور $3.5 ارب کا سرپلس بہت ہیلپ کرتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس حاصل کرنے میں. تو اب اس لیے پاکستان کو یو ایس مارکیٹ کی اہمیت کو واضح طور پر قائم رکھنا ہے, اور انسینٹیوز میں تو یہ سجیسٹ کروں گا کہ فوراً آپ ایکسپورٹ پروموشن پالیسی پہ ایک ہائی پاور ڈسکشن شروع کریں, اور خاص طور پہ یو ایس مارکیٹ میں پینیٹریشن کو کس طرح ہم قائم اور بڑھا سکیں اس پہ غور فرمائیں. ہو سکتا ہے کہ کچھ پاکستان کو جو فرق ہے امپورٹ ٹیرفس میں, جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ بنگلہ دیش میں کچھ کم کیا گیا ہے بنگلہ دیش کے ایکسپورٹس پر, تو یہ فرق ہم روپے کی قدر میں کچھ کمی کر کے ہٹا سکتے ہیں. تو تھوڑی سی روپے کی ڈپریسیشن کی شاید صحیح ہے.